ویڈیو ہم ٹرانسجنڈر ایکٹ، LGBTQ تحریک اور ٹرانسجنڈر ایکٹ کے پاکستانی معاشرے پر ہونے والے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں LGBTQ کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ LGBTQ مغرب کے لبرل سیکولر معاشرے کی پیداوار ہے۔ LGBTQ لیسبین، گے، بائی سیکسول، ٹرانسجنڈر، کویسچنر، کوئیر، انٹرسیکس اور اس طرح کے دوسری جو چیزیں ہیں ان کا مخفف بنتا ہے۔ ہم پچھلے سال جب اپنی یونیورسٹی ٹور پر کیلیفورنیا گئے تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ پورے امریکہ کے اندر رنگ برنگے جو جھنڈے ہیں، بلو، نارنجی، گرین، یلو، اورنج، ڈارک براؤن ٹائپ، اس طرح کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ ہماری یونیورسٹی جب ہمیں فیس بک ہیڈ آفس لے کر گئی تو ہم نے دیکھا کہ فیس بک نے اپنا جو ایک بلو بیک گراؤنڈ ہے نا، اس کی بجائے ایک رنگ برنگا بیک گراؤنڈ لگایا ہوا تھا۔ خیر سب دوستوں کی طرح میں نے بھی وہاں ایک تصویر کھنچوائی اور ایک دوست نے تصویر نہیں کھنچوائی، تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ تصویر کیوں نہیں کھنچوائی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو جھنڈا ہے یہ LGBTQI کو ظاہر کرتا ہے اور فیس بک اور پورا امریکہ جو ہے آج کل ان کے ساتھ جو ہے یکجہتی کے دن منا رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں ٹرانسجنڈر ایکٹ۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے یہ 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، مسلم لیگ نواز گروپ اور PTI، ان 4 پارٹیوں کی خواتین نے اس بل کو پیش کیا۔ یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے اندر مغرب کے پروردہ اور مغرب کے ایجنٹ پائے جاتے ہیں، اور مغرب اور یورپ اور امریکہ کے جو بھی انفلوئنسرز ہیں، جو ان کی جو زیادہ تر جو ہے جو لیڈیز جو ان کی فیمیل پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ پاکستان میں بھی آپ کہہ لیں کہ ہائی کلاس، ایلیٹ کلاس سے جو خواتین ہوتی ہیں، جن کے گھر میں 3-3، 4-4 اور 5-5 خواتین اور مختلف نوکر ہوتے ہیں، خواتین کے حقوق کے نام پر وہ ٹکٹس لیتی ہیں۔ اور کوئی بھی پارٹی جو ہے جو مڈل کلاس کی خواتین ہوتی ہیں، جو معاشرے کی ایک بڑی تعداد کی خواتین کو ظاہر کرتی ہیں، ان کو وہ پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آتی۔ اور یہ جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں کسی نہ کسی NGOs کے اندر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی کام کر رہی ہوتی ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب 2018 کے جو اسمبلی ہے وہ ختم ہونے، اختتام پذیر ہونے کے قریب تھی، تو 18 مئی کو اچانک قومی اسمبلی میں اس ایکٹ کو منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا، جب پارلیمنٹ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے حلقوں میں موجود تھی اور وہاں پر کوئی لوگ بھی موجود نہیں تھے۔ تو صرف 2 پارٹیز نے اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس کی مخالفت کی تھی، ایک JUI کی نعیمہ کشور اور جماعت اسلامی کے طارق اللہ نے، اور انہوں نے اسپیکر سے کہا کہ بجائے ڈائریکٹ اس پہ ووٹنگ کروانے کے آپ اس قانون کو قائمہ کمیٹی میں بھیج دیں تاکہ انسانی حقوق یا مذہبی جو حقوق کی جو مذہبی ریلیجس منسٹری کی جو وزارت ہے وہاں پہ اس پہ ڈسکس ہو جائے، اس کے بعد آپ اس کو ووٹنگ کے لیے پیش کر دیں۔ لیکن مسلم لیگ نواز کے ایاز صادق صاحب نے اس پہ ووٹنگ کروا لی، اور اس طرح جلد بازی میں، چال بازی کے ساتھ مغرب کو خوش کرنے کے لیے اس قانون کو قومی اسمبلی سے پاس کر دیا گیا۔ اس کے بعد انتخابات ہوئے تو اس قانون کو دوبارہ سینٹ میں پیش کیا گیا۔ سینٹ میں بھی جماعت اسلامی کے مشتاق احمد خان صاحب نے اس پہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو آپ کمیٹی میں بھیج دیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے لے لیں۔ لیکن بہرحال اس وقت کی جو پارٹی تھی اقتدار میں، پاکستان تحریک انصاف، ان کی جو منسٹر تھی ہیومن رائٹس کی، شیری مداری صاحبہ، انہوں نے مخالفت کی۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم انسانی حقوق کا بل ہے اور آپ اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور ووٹنگ ہوگی اور یہ بدقسمتی سے قانون
منظور ہو گیا. جب یہ قانون منظور ہو گیا تو اس کی جو آپ کہہ لیں جو نیگیٹو پوائنٹ تھے جو ان کو پھر مشتاق صاحب نے میڈیا میں ڈسکس کرنا شروع کر دیا. اب میں بتاتا ہوں کہ اس قانون کی برائیاں کیا ہیں. یہ قانون بذات خود تو اگر اس کے نام سے دیکھا جائے تو ٹرانسجینڈر ایکٹ یا خواجہ سراؤں کے حقوق کا بل ہے، اور اس کے تحت خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈ کی سہولت دی گئی، ان کو ڈرائیونگ لائسنس دیے گئے، ان سے بھیک منگوانے پہ پابندی لگائی گئی، ان سے جرائم کا پابندی لگائی گئی، اور ان کے حقوق کے حوالے سے بڑا ہی یہ اگر اس کا پہلا پوائنٹ دیکھا جائے تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن دوسرے اور تیسرے جو اس ایکٹ کے پوائنٹ ہیں اس میں ٹرانسجینڈر کی جو تعریف کی گئی ہے اس نے معاشرے کے اندر کافی خرابیاں پیدا بھی کی ہیں، اور مستقبل میں یہ ایک بڑا ایٹم بم ہوگا ایک مسلم معاشرے اور ایک اسلامی معاشرے اور پاکستانی معاشرے پر. اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کی سویلائزیشن، اس کی حکومت، اس کے نظام کے اوپر ایک بڑا بم جو ہے وہ پھٹے گا. اب اس کی جو ناقابل قبول جو کلوزز ہیں اور جو ایکچولی ایل جی بی ٹی کیو کا جو چارٹر ہے، جو مغرب کی جو ایک سسٹم ہے اس سے بیسیکلی وہ لی گئی ہیں. اس کی جو شق نمبر 2 ہے اس کے مطابق کوئی بھی فرد جو ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، زیادہ تر وہ مرد پہ اپلائی ہوتی ہے، وہ آپریشن کے ذریعے یا کوئی دوائی لے کر یا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی اور واقعہ ہو گیا ہے اور وہ اپنی مردانہ جو صلاحیت کھو بیٹھا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ٹرانسجینڈر کے طور پر لکھوا سکتا ہے. اور اس کی جو تیسری شق ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی فرد ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ محسوس کرتا ہے کوئی مرد کہ میں مرد نہیں ہوں عورت ہے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا ہے تو اس کی بہنیں ہی ہوتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے، اسی طریقے سے رہنا شروع کر دیتا ہے، یا بعض اوقات جو ہے سوسائٹی کا پریشر آ جاتا ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو کوئی مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو عورت لکھوا سکتا ہے اپنی مرضی سے جا کے نادرا کے اندر، یا مرد جو ہے عورت اور عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا سکتا ہے، یا دونوں اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر لکھوا سکتے ہیں. اب اس سے پرابلم کیا کریٹ ہوں گے؟ 2 پرابلم کریٹ ہوں گے. نمبر 1 تو ہے کہ جو اسلام میں منع ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس بھی ساخت پہ پیدا کیا ہے اس کو ساخت کو چینج کرنے کا حق نہیں ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ جو بندہ ایک قدرتی طور پر وہ پیدا ہو گیا، اس کے اندر کوئی کمی ہے، اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہ گئی ہے تخلیق میں کوئی سیکسول ایمبیگوٹی ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو جس کے لیے اصل لفظ جو ہے انٹرسیکس ہے، خواجہ سرا ہے، خنسا ہے، مخنث ہے. ٹرانسجینڈر کو تو لفظ ہی ٹرانسفر آف جینڈر سے ہے، یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی جینڈر کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہ لفظ اصولت تو استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہی مسئلہ ہے کہ یہ اوپر نام اچھا دے دیتے ہیں. جو بھی یہ مغرب کے قانون ساز ہیں یہ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اب جو ہے فورس ٹرانسفر آف فیتھ نہیں ہو سکتی، کبھی جو ہے یہ امتناع تشدد بل لے آتے ہیں، کبھی چائلڈ ابیوزمنٹ پروہیبیشن کا بل لے آتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہی پھر اس کے اندر یہ جو متروکہ وفاق کا بل املاک کا لے آتے ہیں، اس کے اندر پھر یہ پہلے 2-3 پوائنٹ تو اچھے ہوتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہی یہ 2-3 پوائنٹ اپنی مرضی کے ڈال دیتے ہیں. بہت بڑا جو یہ الیکشن ریفارم ہے، جب پچھلی حکومت نے جو نواز لیگ کی حکومت تھی جس میں یہ انوشا رحمان تھی ان کی، اور اسی طرح جو ان کے شفقت محمود صاحب نے مل کر جو ایک لایا تھا کہ جنہوں نے توہین رسالت اور جو ناموس رسالت جو ایک ختم نبوت کا جو ایک بل تھا، جو ایک پوائنٹ تھا، اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا. تو اسی طرح یہ جو بل ہے نا، یہ بھی اسی طرح اس کے اوپر آپ کہہ لیں مسئلہ ہے. اب اس میں ہوگا کیا کہ کوئی مرد ہے جو اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے وہ عورت ہے، وہ جا کے شناختی کارڈ پہ لکھوائے گا جی میں تو عورت ہوں، اور وہ جناب کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لے گا. کوئی عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد لکھائے گی اور کسی عورت کے ساتھ شادی کر لے گی. کوئی عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد لکھائے گی اور وہ جو ہے وہ مردانہ اس کو وہ جائیداد میں حصہ مانگے گی. کوئی مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت لکھائے گی تو وہ جو عورتوں کے مخصوص آپ کہہ لیں کہ سیلونز ہیں یا واش رومز ہیں یا کوئی اور بھی ہے، وہ اس پہ اوپر حق مانگنا شروع کر دے گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا جیسے ملک میں بھی
اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی اٹھے اور جا کے جناب اپنی شناخت خود فیصلہ کر لے. انڈیا میں بھی اگر کوئی اپنی شناخت اس طرح کو کہتا ہے کہ جی میں مرد نہیں ہوں عورت ہوں یا عورت نہیں ہوں مرد ہوں، وہ اس کو چینج کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا پہلے میڈیکل ہوگا. اسی طرح برطانیہ میں اگر کوئی ٹرانسفر جینڈر کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں بھائی تم 2 سال سوچو، تمہارا مسئلہ ہے، تم سوچ لو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو. لیکن پاکستان میں اس کو سیدھا ہی جو ہے وہ تبدیل کرنے کی طرف وہ لے گئے ہیں. اس میں جو سینیٹر مشتاق ہیں انہوں نے کہا تھی آپ ایک میڈیکل بورڈ بنائیں جس میں ایک نفسیات کا ڈاکٹر ہو، ایک سیکسول ڈاکٹر ہو، مرد ڈاکٹر ہو، لیڈی ڈاکٹر ہو، جو اس ساری رپورٹس کی بنیاد پہ فیصلہ کرے، پھر اس کو اجازت دیں. سیلف پرسیو کی بنیاد پہ اس کے دماغ میں اگر کچھ چل رہا ہے تو دماغی اور ذہنی کیفیت کی بنیاد پہ آپ کسی کو جینڈر چینج کی اجازت نہیں دے سکتے. ایکچولی تو اس کا ذہنی مسئلہ ہے، وہ آپ اس کا علاج کریں، نہ کہ اس کو جینڈر چینج کی آپ اجازت دیں. تو مشتاق صاحب نے بہرحال اس میں جو ہے وہ ترامیم پیش کی ہیں 15 نومبر 2021 کو. بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی حکومت جو کہ اس وقت تھی اور اس کی جو انسانی حقوق کی جو وزیر تھی، انہوں نے اس ترامیم کی بھرپور حمایت کی. پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ہیں جو دین پسند ہیں، اسلام پسند ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، لیکن قوانین وہ مدینہ کے نہیں لیتے، قوانین وہ یورپ اور امریکہ کے لینے کی بات کرتے ہیں. امپورٹڈ حکومت کے خلاف تو آج ہیں، لیکن امپورٹڈ قوانین میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی ایم ایل کیو، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی، یہ سارے کے سارے ایک ہیں. تو یہ ایسا ایک بمب ہے. جب آپ پاکستان کا قانون جو کہ قرآن و سنت کے خلاف کسی بھی قانون سازی کی اجازت نہیں دیتا، اور بدقسمتی دیکھیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو کہ آئین کے اندر موجود ہیں، آپ اسلام کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے اگر آپ رائے لے لیں، اس کا کام ہی صرف رائے دینا ہے، وہ قانون سازی نہیں کر سکتا. آپ بلڈوز کر دیتے ہیں. تو آپ بتائیں معاشرہ کس طرف جائے گا؟ جو اسلام پسند لوگ ہیں، جو پاکستان کی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان کا ٹوٹ جائے گا جمہوریت سے یقین. پھر طالبانائزیشن، آئی ایس والا رویہ، تشدد پسند، انتہا پسند اور دہشت گردی کی طرف جو ہے وہ ماحول جائے گا. بہرحال جو ابھی ترامیم پیش کی ہیں اس کے حوالے سے جو چیئرمین سینٹ ہے ان کا رویہ بڑا پازیٹیو رہا. پی ٹی آئی نے بلڈوز کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو قائمہ کمیٹی میں بھیج دیا ہے، اور اگلے ماہ اکتوبر میں انشاءاللہ اس پہ قائمہ کمیٹی میں اس نے فیصلہ کرنا ہے. اور بدقسمتی پتہ یہ ہے کہ جو اسلام پسند لوگ ہیں یا اسلام پسند پارٹیاں ہیں، ان کے ممبران ویسے ہی تھوڑے ہیں، تو ظاہر وہ اتنی زیادہ قائمہ کمیٹیوں میں نہیں ہوتے. وہ قائمہ کمیٹیوں سے لے کے اسے سینٹ یا اس میں لے آتے ہیں، قومی اسمبلی میں لے آتے ہیں، اور وہ اس کو پاس کروا لیتے ہیں. تو یہ ہمارے ایک جو ہے وہ سمجھنے کی بات ہے. اور ابھی جو ہے وہ سینیٹر مشتاق جو ہے عمران شفیق ایڈوکیٹ کی ذرا اسے وفاقی شرعی عدالت میں بھی لے جا چکے ہیں. اب ہمارا جو کرنے کا کام ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اور جتنے بھی ذرائع لابنگ کے ہو سکتے ہیں ہم لابنگ کریں. جو بھی اسلام پسند لوگ ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں میں موجود ہیں. نسیم علی شاہ موجود ہے، اس کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، شام علی ظہیر صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں. وہ اس پر میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر اپنے تعلقات جو ان کے ہیں اس کو یوز کریں، اس کو استعمال کریں. اور یہ جو ترامیم آئی ہیں، جو ایک خدا بیدار قوانین جو موجود ہیں، اب ترامیم آ گئی ہیں، تو اب اگر یہ ترامیم پاس ہو جائیں گی تو جو پاکستان کے جو ایک یلغار کی گئی ہے، جو ایک جنگ چھیڑی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف، پاکستان کے آئین کے اندر جو ایک نام نہاد ایکٹ پاس کیے گئے ہیں، ان کو جو ہے یہ تبدیل کرنا پڑے گا. اور ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے اس جو امپورٹڈ جو قوانین ہیں اس حوالے سے کرنا پڑے گا. اور بدقسمتی کی بات ہے امریکی سفارت خانے میں جب یہ قوانین پاس ہوا تو انہوں نے بڑا ویلکم کہا. ظاہر ہے امریکیوں کو پسندیدہ قوانین ہیں اور ان کو یہ پسند آئیں گے، لیکن ہمیں بہرحال جو ہے قوانین کو قرآن سنت کے تابع کرنا ہوگا. شکریہ.